اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسحر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: ثبت في الصحيحين من حديث أبي مجلس عن قيس بن عباد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقسم قسما أن هذه الآية نزلت في حمزة وصاحبيه رضي الله تعالى عنهم وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في بدر. لفظ البخاری عند تفسیرها. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ان آیات مبارکہ کا سبب نزول، شان نزول کیا ہے؟ وہ فرماتی ہیں کہ صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم میں یہ بات ثابت ہے. حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ان سے مراد اللہ نے جو یہ دو قسمیں بیان فرمائی ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب، اپنے پروردگار عالم کے بارے میں آپس میں مقابلہ کیا، وہ فرماتے ہیں کہ ان سے مراد حضرت حمزہ اور حضرت حمزہ کے ساتھی ہیں. دوسری روایت میں تفصیل ہے کہ جنگ بدر میں جب مقابلہ ہوا تو مسلمانوں کی طرف سے سیدنا حمزہ، سیدنا علی اور عبیدہ، اور کافروں کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ربیعہ یہ مقابلے پہ نکلے تو وہ تینوں مارے گئے. سیدنا حمزہ اور سیدنا علی خیریت سے واپس پہنچے، حضرت عبیدہ زخمی ہو کے پہنچے اور پھر شہید ہو گئے. تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ دو آدمی ہیں، ایک حق کے لیے لڑ رہا ہے اور ایک کفر کے لیے لڑ رہا ہے. ایک اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و توحید اور اعلاء حق کے لیے جہاد کرتا ہے اور دوسرا اپنے بتوں کے لیے لڑتا ہے. ثم قال البخاری رحمہ اللہ تعالی: حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا المعتمر بن سليمان سمعت أبي قال حدثنا أبو مجرد عن قيس بن عباد عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: أنا أول من يجسو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. قال قيس: وفيهم نزلت: هذان خصمان اختصموا في ربهم قال هم الذين باردوا يوم بدر علي وحمزة وعبيدة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. انفرد به البخاري رحمه الله تعالى. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سند سے روایت فرمائی کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ انا اول من یجسو بین ید الرحمن، کہ سب سے پہلے میں اللہ کی دربار میں ان لوگوں جنہوں نے اللہ کی خاطر مقابلہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر مقابلے کرنے والوں میں پہلے انشاءاللہ. قال قیس وفیہم نزلت، حضرت قیس یعنی قیس ابن عباد فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی
کہ ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ کون لوگ ہیں؟ ہم الذین بارزوا یوم بدر، کہ بدر والے دن جن لوگوں نے کفار کی مبارزت کی۔ قاعدہ یہ ہوتا تھا کہ جب صفیں آمنے سامنے ہوں تو بہادر ایک دوسرے کو چیلنج کرتے تھے، ایک دوسرے پہ مقابلے کے لیے۔ تو ادھر سے مسلمانوں کی جماعت سے سیدنا علی، سیدنا حمزہ، سیدنا عبیدہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور کافروں کی طرف سے شیبہ ابن ربیعہ، عتبہ ابن ربیعہ تھا، یہ دونوں جو ہیں بھائی ہیں۔ ولید ابن عتبہ، یہ عتبہ کا بیٹا ہے، ادھر سے وہ تین نکلے، ادھر سے یہ تین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی نصرت فرمائی، اللہ نے حق والوں کی مدد فرمائی اور حق والے کامیاب ہوئے۔ وقال سعید ابن ابی عروبۃ عن قتادۃ فی قولہ هذان خصمان اختصموا فی ربہم قال اختصم المسلمون واہل الكتاب وقال اہل الكتاب نبینا قبل نبیکم وکتابنا قبل کتابکم فنحن اولی باللہ منکم وقال المسلمون کتابنا یقضی علی الکتب کلها ونبینا خاتم الانبیاء علیہ الصلاة والتسلیم فنحن اولی باللہ منکم فأفلج اللہ الاسلام علی من ناواہ فانزل هذان خصمان اختصموا فی ربہم۔ اب سعید ابن ابی عروبہ حضرت قتادہ سے اس آیت کے شان نزول میں فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کا اور مسلمانوں کا آپس میں اس بات پہ بات ہوئی، مناظرہ ہوا۔ اہل کتاب کہنے لگے نبینا قبل نبیکم، ہمارا پیغمبر تمہارے پیغمبر سے پہلے آیا، ہماری کتاب تمہاری کتاب سے پہلے آئی ہے، لہذا ہمارا مرتبہ شان زیادہ ہے۔ مسلمانوں نے فرمایا کہ نہیں، اللہ نے جو ہمیں کتاب دی ہے یقضی علی الکتب کلھا، سابقہ کتابوں کو منسوخ کرنے والی ہے، اب یہ کتاب تمام کی ناسخ ہے اور اسی کتاب کا حکم قیامت تک چلے گا۔ اور ہمارے پیغمبر کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ خاتم الانبیاء، کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا شریعت بعد شریعتہ ولا کتاب بعد کتابہ فنحن اولی باللہ منکم۔ ہم نے کہا کہ ہم اللہ کے ہاں زیادہ شان والے ہیں۔ فأفرج اللہ الاسلام علی من ناواہ، اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو غالب کر دیا جس نے اسلام کے مٹانے کی کوشش کی۔ تو یہ آیت اس بارے میں نازل ہوئی۔ وَقَذَا رَمَ اللَّهُ فِي الْعِبَادِ وَقَالَ شُعْبَانُ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هَذَانِ خَصَمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ قَالَ مُصَدِّقٌ وَمُكَذِّبٌ۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت جو ہے یہ عام ہے کہ ایک وہ ہیں جو اللہ کی کتاب کی تصدیق کرنے والے، اللہ کی کتاب پہ ایمان لانے والے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والے، اور ایک وہ جماعت ہے جو تکذیب کرنے والی ہے۔ وقال ابن ابی نجیح مجاہد فی هذه مثل الکافر المؤمن اختصما فی البعث۔ حضرت مجاہد سے ایک قول مبارک یہ بھی ہے کہ مومنوں اور کافروں کے درمیان یہ بحث ہوئی کہ مومن تھے کہ ہم نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے، قیامت برحق ہے، لیکن کافر کہتے تھے کہ مرنے کے بعد ہم نہیں اٹھیں گے، جب مر جائیں گے فنا ہو جائیں گے تو دوبارہ قیامت نہیں ہوگی۔ تو اس لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ وقال فی روایت وهو عطاء فی هذه الآیت هم المؤمنون والکافرون۔ انہوں نے فرمایا ان دو جماعتوں سے مراد کیا ہے؟ ایمان والے اور کفر والے۔ اصل میں آیت جو ہے نا عبرت عموم سے ہوتی ہے۔ وقال اکرمۃ هذان خصمان اختصموا فی ربہم قال هی الجنۃ والنار
قالت النار جنی للعقوبۃ وقال جنی للرحمۃ. اور حضرت اکرمہ کا ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ جنت اور دوزخ کا آپس میں مکالمہ ہے. اللہ ان کو بھی کلام کی اجازت عطا فرمائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جہنم کہے گی کہ مولا مجھے تو نے سزا کے لیے بنایا. جنت کہے گی اللہ جعلنی رحمت مجھے رحمت کے لیے بنا دے. وقول مجاہد وعطا ان المراد بهذه الكافرون والمؤمنون يشمل الاقوال كلها. اب حضرت مجاہد اور حضرت عطا کا جو قول ہے کہ ان دو جماعتوں سے مراد مومن اور کافر ہیں، یہ قول سب اقوال کا جامع ہے. کیوں؟ بدر میں مقابلہ ہے تو مومن اور کافر کے درمیان، اور اسی طرح اگر قیامت کے بارے میں مقابلہ ہے تو مومنوں اور کافروں کے درمیان، تو یہ قول سب کے لیے جامع. وَيَنْتَظِمُ فِي قِصَّةِ يَوْمَ بَدْرٍ وَغَيْرِهَا فَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ يُرِيدُونَ نُصْرَةَ دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. کہ بدر کا قصہ بھی اسی پہ صادق آتا ہے کہ ایمان والے چاہتے تھے کہ اللہ کے دین کی مدد کریں، اللہ کے دین کا غلبہ ہو، اسلام کا غلبہ ہو. وَالْكَافِرُونَ يُرِيدُونَ إِطْفَاءَ نُورِ الْإِيمَانِ وَخُذْلَانِ الْحَقِّ وَظُهُورَ الْبَاطِلِ. اور کافر جو ہے وہ چاہتے تھے کہ نور ایمان کو بجھا دیا جائے، حق جو ہے وہ ناکام ہو جائے اور باطل جو ہے وہ غالب آ جائے. اور یاد رکھیں کہ یہ جنگ جو ہے قیامت تک چلی جائے گی، حق اور باطل کے درمیان میں، اور اہل حق اور اہل باطل کے درمیان میں، اہل ایمان اور اہل کفر کے درمیان میں، یہ قیامت تک ہے کہ ایک جماعت اعلاء کلمت اللہ جاتی ہے اور ایک اللہ کے دین کو مٹانا چاہتی ہے. اب فرماتے ہیں وہذا اختیار ابن جریر رحمہ اللہ تعالی وهو حسن. فلهذا قال فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار أي فصلت لهم مقطعات من النار. اللہ نے فرمایا کہ جو کافر ہیں ان کے لیے پھر کاٹا گیا، کتا مانا ہوتا ہے جیسے لباس کاٹا جاتا ہے کہ ہر جگہ پر اپنا لباس پورا آ جائے، اسی طرح جہنم کی آگ گویا ان کے لیے لباس بن کے چھا جائے. اب فرماتے ہیں سعید ابن جبیر کہ قطعت لهم ثياب من نار من نحاس، وہ کہتے ہیں تانبے کا، پیتل کا ان کو لباس پہنایا جائے گا. وهو اشد الاشیاء حرارة اذا حمئ، چونکہ جب وہ گرم ہو جائے تو سب سے زیادہ گرم ہونے والا ہے. يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسحر به ما في بطونهم والجلود. اذا صب على رؤوسهم الحميم، جب جہنمیوں کے سر پہ کھولتا ہوا آگ والا پانی ڈالا جائے گا. وهو الماء الحار في غاية الحرارة، حمیم مانا ایسا پانی جو بالکل شدید گرم ہو. وقال سعید بن جبیر هو النحاس المذاب، کہ پیتل اور تانبا جو ہے وہ پگھلا کے ان پر ڈالا جائے گا. عذاب ما فی بطونہم من الشحم والامعاء، ان کے پیٹ کے اندر جو کچھ بھی ہوگا، آنتے ہیں، چربییں، سب پگھل کے نکل جائے گی. قالوا ابن عباس مجاہد سعید بن جبیر وغیرہم وکذالک تذوب جلودہم، اور اسی طرح ان کی چمڑا جو ہے وہ بھی پگھل کے گر جائے گا. لیکن یاد رکھو وہ مریں گے نہیں، کیونکہ جہنم کا عذاب دائم ہے، اس لیے اگر وہ چمڑا ختم ہوگا دوسرا آ جائے. اسی لیے قرآن نے دوسری جگہ فرمایا کہ بدلناہم جلودا غیرہا، کہ اسی وقت دوسرا چمڑا پیدا ہو جائے گا اور اسی طرح وہ عذاب دیے جائیں گے. اللہ یموت فیہا ولا یحیا، ایسا بھی نہیں ہوگا کہ وہ مر جائیں اور عذاب سے چھوٹ جائیں اور نہ زندگی ہے، کیوں عذاب میں کیا زندگی. تو اسی طرح وہ ہمیشہ عذاب میں بھوگتے رہیں گے. وقال ابن عباس وسعید تساقط، کہ ان کا چمڑا جو ہے ایسے گر جائے گا. وقال ابن حدثني محمد بن المثنى قال حدثني ابراهيم بن اسحاق الطالقاني قال حدثنا ابن المبارك عن سعيد بن يزيد بن سمان بن حجيرة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الجمجمة حتى يخلص الى جوفه
فَيَسْلُبُ مَا فِي جَوْفِهِ حَتَّى يَبْلُغَ قَدَمَيْهِ وَهُوَ السَّعْرُ. اللہ نے فرمایا يُسْعَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودِ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ وہ گرم پانی ایسا ہوگا کہ جب ان کے سر پہ ڈالا جائے گا تو سر کی کھوپڑی سے اندر داخل ہو جائے گا. اندر داخل ہونے کے بعد جو کچھ اندر سے ہے وہ نکالے گا، حتیٰ کہ سب کچھ پیٹ میں جو ہے وہ گرم پانی سے بہ کے نیچے قدموں میں آ پڑے گا. یہ معنی ہے سحر کا کہ فَيُسْحَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودِ. یعنی وہ ایسا گرم پانی ہوگا کہ سر پہ ڈالنے کے بعد سر کی کھوپڑی میں سوراخ کرتے ہوئے اندر چلا جائے گا. اللہم اجرنا من النار. اب اس کے بعد فرماتے ثم یعود کما کان، اور اسی وقت پھر جو ہے وہ دوبارہ اسی طرح ہو جائیں گے. فرواه الترمذی من حدیث ابن مبارک وقال حسن صحیح وهكذا رواه البيهقي ابن مبارک بھی. ثم قال ابن ابي حاتم حدثنا علي بن الحسين رضي الله عنه حدثنا احمد بن ابي الحواري قال سمعت عبد الله بن سري قال ياتيه الملك يحمل الاناء بكلبتين من حرارته فاذا ادناه من وجهه تكره قال بيرفع مقمعة ووزع راسه فيفرغ دماغه ثم يفرغ الاناء من دماغه ويسرجه من دماغه ذلك ويسر به ما في بطونهم والجلود. انہوں نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن فرشتہ آئے گا، یحمل الاناء، یعنی ایک برتن میں گرم پانی، وہ اس نے کانٹوں سے پکڑا ہوا ہوگا. کلبتین جیسے ہوتا ہے نا، وہ کسی پلاس سے کسی چیز سے پکڑے، کیونکہ وہ اتنا گرم ہوگا کہ فرشتہ بھی اس کو نہیں پکڑ سکے گا، وہ بھی اس کو کنڈوں سے اٹھائے گا. فَإِذَا أَدْنَاهُ مِنْ وَجْهِهِ، جب وہ گرم پانی کافر کے منہ کے قریب آئے گا تو اب وہ برداشت نہیں کرے گا، تو اب فرشتہ جو ہے غصے میں لوہے کا گرز جو ہے اس کے دماغ پہ مارے گا اور اس کے دماغ کو پھاڑ ڈالے گا. اس کے بعد وہ کھولتا ہوا پانی اس کے دماغ میں ڈالے گا، وہ نیچے پہنچے گا. اسی کو اللہ نے فرمایا وَيُسْحَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودِ. وقوله وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ. قال الإمام أحمد حدثنا موسى قال حدثنا أبو الحياء قال حدثنا الرازي بن حديث أبي سعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن مقمعا من حديد وضع في الأرض فاجتمع له الثقلان ما أقلوه من الأرض. حضرت ابی سعید فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایسا لوہے کا ایسا گرز ہوگا کہ اگر دنیا میں زمین پہ ڈالا جائے تو پورے انسان اور جن بھی نہیں اٹھا سکیں گے، لیکن اللہ کے فرشتے اٹھا کے اس سے ماریں گے. وقال امام احمد ابو صاحب داؤد قال حدثنا قال حدثنا ترازی بن حیثم النبی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ضرب الجبل بمقمع من حديد لتفتتت ثم عاد كما كان. حضور نے فرمایا کہ وہ ایسا لوہے کا ایسا تھوڑا ہوگا کہ اگر وہ پہاڑ کو مارا جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، لیکن کافر کو ماریں گے پھر اس کے بعد وہ فوراً دوبارہ ٹھیک ہوگا، پھر ماریں گے. وَلَوْ أَنَّ دَلْوًا مِّنْ غَصَّاقٍ يُحْرَقُ فِي الدُّنْيَا لَأَنْتَنَ أَهْلُ الدُّنْيَا. اللہ پاک نے فرمایا کہ حمیم و غصاق، اور کافروں کے پینے کے لیے جو غصاق ہوگا اگر اس کا ایک ڈول بھر کے زمین میں ڈالا جائے تو پوری زمین میں بدبو ہو جائے گی. اللہم اجرنا من النار یا مجیر اجرنا من النار یا مجیر اجرنا من النار. اللهم ارزقنا الفردوس الاعلى. وقال ابن عباس في قوله ولهم مقامع من حديد يضربون بها فيقع كل عضو على حياله فيدعون بالطبور. اب فرشتے جب اس لوہے کے ہتھوڑوں سے ماریں گے
ہر عضو کٹ کے گرے گا لیکن پھر اللہ اس کو دوبارہ ٹھیک کر دیں گے. اب اللہ فرماتے کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها قال الأعمش النبی سے بیان عن سلمان قال النار سوداء مظلمة لا يضيء لهبها ولا جمرها. اس روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلمان فرماتی ہیں کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ ایسی سیاہ ہوگی اندھیرا ہوگا, کوئی روشنی بھی نہیں ہوگی اس کے شعلے کی اور نہ کوئی اس کا انگارہ چمکتا ہوگا. اصل اللہ معاف کرے جہنم کے بھی تو طبقات ہیں, درکات ہیں, وہ ایک تھوڑی ہے. تو کسی میں یہ ہوگا, کسی میں یہ ہوگا, کسی میں یہ ہوگا. اللہ معاف کرے. ثم قرأ كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وقال زيد الزبيات كلما أرادوا يخرجوا من غم أعيدوا فيها قال بلغني أن أهل النار في النار لا يتنفسون کہ جہنمیوں کو تو سانس نکالنے کی بھی طاقت نہیں ہوگی. وقال والله وسمعوا في الخروج إن الأرجل لمقيدة وإن الأيدي لموسكة ولكن يرفعهم لهبها وتردهم مقامعها. حضرت فضیل ابن عیاض فرماتے تھے کہ واللہ کیسے وہ طمع کر سکتے ہیں نکلنے میں جن کے پاؤں بندھے ہوئے ہیں, ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اصل کیا ہوگا کہ جب آگ ان کو اٹھا کے اوپر لے جائے گی تو اب خیال ہوگا کہ شاید باہر جا پڑے, لیکن پھر ان کو ماریں گے, پھر جہنم میں پڑیں گے. وَقَوْلُهُ ذُوقُوا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ كَقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ. وَمَعْنَى الْكَلَامِ أَنَّهُ يُحَادُ بِعَذَابِ الْخَلْقِ. ان کو کہا جائے گا چکھو یہ جہنم کا عذاب, جس جہنم کو تم جھٹلاتے تھے کہ جہنم نہیں ہوگی, قیامت نہیں ہوگی, اب چکھو عذاب, تاکہ قولن فعلن دونوں ان کو عذاب دیے جائیں. اس لیے کہا بھی جائے گا اور عذاب بھی دیا جائے گا. ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار يحلون فيها من أصابر من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. لما أخبرنا أهل النار يأتي من حالهم وباهم في مذاب والنكال والحريق والأغلال وما أعد لهم من الصياب من النار ذكر حال أهل الجنة نسأل الله من فضله وكرمه. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ نے جہنمیوں کا حال بیان کیا, اللہ پناہ دے, اور جس عذاب میں, جس زنجیروں میں, جس جلنے میں, جس اسقال و اغلال میں وہ ہوں گے اور جن کے کپڑے بھی جہنم کی آگ سے ہوں گے, اس کے بعد اللہ نے جنت والوں کا حال بیان فرمایا ہے. محسن رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اللہ ہمیں بھی اپنے فضل و رحمت سے جنت والوں میں بنا دے اور جہنم والوں سے نہ بنائے. ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ای تتخرق فی اکنافها وجوانبها وتحت اشجارها وقصورها یصرفونها حیث شاءوا وارادوا. اللہ ایمان والوں کو جنہوں نے اچھے عمل کیے ہیں ان کو ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں ہوں گی. کیا معنی مفسر فرماتے ہیں یعنی ہر طرف سے نہریں آ رہی ہوں گی, ہر جانب سے, ان کے درختوں کے بھی نیچے, محلوں کے نیچے, اور وہ جنت کی نہریں ایسے ہوں گی کہ مومن جدھر چاہیں گی ادھر چلیں گی, جدھر چاہیں گے ادھر جائیں گی. یحلون فیہا من
من الحلیۃ من اصابر من ذهب ولؤلؤا، اب اللہ مومنوں کو ہاتھوں کے اندر سونے کے موتیوں کے کنگن پہنائیں گے، کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث متفق علیہ، وَتَبْلُغُ الْحُلِيَّةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغَ الْوُضُوءُ، یعنی مومن کو ایسے کنگن پہنائے جائیں گے کہ جہاں تک وضو میں ہاتھ دھوتا تھا وہ سارے بھرے ہوئے ہوں گے۔ وقال غاب الآباء إن في الجنة ملكا لو شئت أن أسميه لسميته يسوق لي الجنة لمن خلق الله على يوم القيامة لو أبرد قلب منها إسرار منها لرد شعاع الشمس كما ترد الشمس نور القمر۔ قابل احبار فرماتے تھے کہ اللہ نے جنت میں ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی ہے، وہ مومنوں کے لیے زیور تیار کر رہا ہے۔ فرماتے تھے کہ مجھے اس فرشتے کا نام بھی آتا ہے، میں چاہوں تو نام بھی ذکر کر سکتا ہوں وہ جنت والوں کے لیے، اور جس دن سے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے وہ قیامت تک اہل جنت کے زیور تیار کرتا رہے گا۔ اگر وہ جنت کے کنگن میں سے ایک کو ظاہر کر دے تو سورج بے نور ہو جائے، جیسے سورج چاند کے سامنے آتا ہے تو چاند کا نور ختم ہو جاتا ہے، ایسے اگر ظاہر کر دے تو سورج کا نور ختم ہو جائے گا۔ وقول ولباسهم فيها حرير، اے مقام سیاب اہل النار لطیف السترہم، کہ جہنمیوں کا لباس جو ہے وہ تو جہنم کی آگ سے ہوگا، اور مومنوں کا لباس جو ہے وہ جنت کے ریشم سے ہوگا۔ لباس هؤلاء من الحریر استبرقه وسندسه، اس کا بریق بھی ریشم سے ہوگا، موٹا بھی ریشم سے ہوگا، جیسے اللہ نے دوسری آیات میں ارشاد فرمایا ہے عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا۔ وفي الصحيح ولا تنسوا العباد في الدنيا انما اللبس في الدنيا لبس في الاخرة، صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ریشم کا کپڑا دنیا میں نہ پہنو، دیباج بھی ریشم کی قسمیں نہ پہنو، کیونکہ جو دنیا میں ریشم پہنے گا اللہ اس کو آخرت میں نصیب نہیں کریں گے۔ قال عبد الله بن زبير بن نمير صحيح ولا يدخل الجنة، کہتے من لم يلبس الحرير في الآخرة لم يدخل الجنة، گویا کہ وہ جنت میں نہیں گیا۔ قال الله تبارک وتعالى لباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول، كقوله تبارك وتعالى وادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بربهم تحية فيها سلام، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا لا يسمعون فيها لغوا ولا تعصیما الا قیلا سلاما سلاما، کہ جنت والے جب جنت میں ہوں گے کوئی لغو بات بھی نہیں سنیں گے، کوئی گناہوں والی بات بھی نہیں ہوگی، ہر طرف سے ان پہ سلامتی ہی سلامتی ہوگی، ملائکہ کی طرف سے بھی سلام، جنت والوں کی طرف سے بھی سلام، اور سب سے بڑا مرتبہ ہے جب اللہ جنت والوں پہ سلام فرمائیں گے سلام قولا من رب الرحیم۔ فَهُدُوا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي يَسْمَعُونَ فِيهِ الْكَلَامَ الطَّيِّبَ، اللہ نے ان کو ایسے مکان کی طرف ہدایت کی کہ جہاں اچھی سے اچھی باتیں سنیں گے، وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا لَا كَمَا يُحَنُّ النَّاسُ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِهِ، جیسے جہنم والوں کو تو کلام بھی وہ ہوگا جو ان کے عذاب کا باعث ہو، ان کو کہا جائے گا ذوقوا عذاب الحریق، ان کے مقابلے پہ ایمان والوں کو فرشتے بھی سلام بھیجیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سلام فرمائیں گے۔ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ،
أي إلى المكان الذي يعبدون فيه ربهم على ما سنهم بيصدع إليهم، ایسے مکان کی طرف اللہ ہدایت فرمائیں گے جہاں وہ اللہ کا شکر فرمائیں کریں گے کہ اللہ نے جو ان پہ احسان فرمایا، جو انعام فرمایا، جو عطا فرمایا. كما جاء في الحديث الصحيح انهم يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو اپنی تسبیح، اپنا حمد سکھلائیں گے جیسے سانس سکھلاتے، جیسے سانس جاری ہوتا ہے ایسے جاری ہوں گے انشاءاللہ. وقال بعض المفسرین فی قوله تبارک و تعالیٰ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، وہ فرماتے ہیں طیب من القول سے مراد کیا ہے؟ قرآن. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ الطیب من القول سے کیا مراد ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور بعض نے فرمایا الطیب من القول سے کیا مراد ہے؟ الاذکار المشروعہ. یہ جتنے ذکر شریعت میں سب قول الطیب ہے. وَهُدُوا إِلَىٰ صِرَاطِ الْحَمِيدِ الطریق المستقیم فی الدنیا. اب اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ ان کو دنیا میں بھی سیدھے راستے پہ چلائیں گے. وَكُلُّ هَٰذَا لَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. اور یہ سارے قول جو ہیں وہ ٹھیک ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کلمہ توحید بھی نصیب فرمایا اور جنت کا رستہ بھی نصیب فرمایا اور جنت میں اعزاز و اکرام بھی نصیب فرمایا. اللہم توفنا مع الابرار. آپ کے طالب جو بیچارے پنکھا کرتے تھے ان کے والد فوت ہو گئے. اللہم اغفرہ وارحمہ وتجاوز عنہ. اللہ ان کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما. یا اللہ جتنے مسلمان فوت ہو چکے ہیں ان کے قبروں کو باغ جنت بنا، اور جتنے زندہ ہیں ہم سب کی ہدایت و استقامت کا فیصلہ فرما. کہتے ہیں جی کچھ لوگ درس میں بیٹھتے ہیں لیکن جب سے آتے ہیں دنیا کی باتوں میں لگے رہتے ہیں. اللہ ہدایت دے. یاد رکھیں کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو بندہ مسجد میں بیٹھ کے دنیاوی باتیں کرے اس کی نیکیاں ایسے گر جاتی ہیں جیسے خشک درخت کے پتے تیز آندھی میں گر جاتے ہیں. اب آپ کی مرضی ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بجائے نیکیاں کمانے کے اپنی نیکیاں گرا کے خالی ہو کے چلے جائیں، یا اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں کیونکہ یہ اللہ کے گھر ہیں. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ وَيُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. اللہ نے فرمایا یہ اللہ کے گھر ہیں، اس میں اللہ کا ذکر ہو، تسبیح ہو، تحمید ہو، تحلیل ہو، قرات قرآن ہو. اگر کچھ نہ کر سکے تو خاموش بیٹھ کے اللہ کے گھر کو دیکھتا رہے، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے. لیکن دنیا کی باتیں اور وہ باتیں جو مباح ہیں اور جو باتیں حرام ہیں یا غیبت ہے یا گلہ ہے یا کسی کو برا کہنا ہے، کسی کو گالی دینی ہے، کسی کے بارے میں غلط خیالات پھیلانے، وہ تو اللہ معاف کرے، وہ تو بہت بڑی سزا ہے. اسی لیے حکم ہے حدیث پاک میں کہ اگر کوئی بندہ مسجد میں آ کے کہتا ہے کہ میرا اونٹ گم ہو گیا، میری فلاں چیز گم ہو گئی، اعلان کر رہا ہے، پر میں جب سنو تو کہو کہ لا رد اللہ ضالتک، اللہ کرے تیری گمشدہ چیز نہ ملے. اسی طرح حدیث مبارک میں ہے کہ جو لوگ اللہ کے مسجدوں میں بیٹھ کے کاروباری باتیں کرتے ہیں، تجارت کی باتیں کرتے ہیں، بزنس کی باتیں کرتے ہیں، فرمایا اگر تم سنو تو کہو لا ربح اللہ فی تجارتک، اللہ کرے تجھے کبھی نفع نہ ہو. کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے تم کاروباری باتیں کرتے.
ایک آدمی عمرہ کرنے کے لیے آیا ہے، اس نے عمرہ کر لیا ہے اور اب انشاءاللہ مدینہ منورہ اس کی روانگی ہے، وہ مدینہ منورہ سے آگے پھر عمرہ کرنا چاہتا ہے، بالکل کریں، مدینہ منورہ تو میقات ہے، آپ کو ایک بڑا عمرہ نصیب ہوگا۔ جب بھی اللہ توفیق دے مدینہ منورہ جائیں تو باقاعدہ احرام باندھیں، عمرہ کریں، بہت بڑی عظمت ہے، فضیلت ہے۔ ایک تو میقات ہے اور دوسرا ایسا میقات ہے کہ جہاں سے خود میرے مدنی پاک نے عمرے کا احرام باندھا اور حج کا احرام باندھا۔ تو اللہ اگر تمہیں وہ جگہ نصیب کر رہے ہیں، وہ موقع تمہیں دے رہے ہیں، تو پھر غفلت کرنا تو بہت بڑا نقصان ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی مسجد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عمرہ کرے، میرا بھائی اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ مسجد عائشہ سے عمرہ کرے یا جیرانہ سے عمرہ کرے، 1 کرے 10 کرے، وہ کہتے ہیں جائز ہے، نفلی عبادت ہے، کرنا چاہے تو کر سکتا ہے لیکن کرنا ضروری نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، کوئی مجبوری ہے کہ عمرہ نہیں کر سکا، اب کر رہا ہے، عورت تھی ایام کی وجہ سے عمرہ نہیں کر سکی، اب عمرہ کر رہی ہے، اگر ضرورت نہ ہو تو وہ فرماتے ہیں کہ عمرہ نہیں ہوتا۔ عمرہ وہی ہوتا ہے کہ جب آدمی اپنے ملک سے آئے اور میقات کو کراس کرے اور نیت بھی اس کی عمرے کی ہو تو پھر وہ عمرہ ہوگا۔ تو بہرحال اپنی اپنی تحقیق ہے۔ اگر عمرہ کیا جائے تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے، اور تمام ائمہ، چاروں ائمہ کے نزدیک یہ اتفاق ہے کہ جتنے دن اللہ تمہیں مکے میں رکھے طواف زیادہ کرو اس عمرے سے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں کہ جتنا وقت مثلا عمرہ کرنے جاتے ہو مسجد عائشہ، عمرہ احرام باندھو گے، آؤ گے، طواف کرو گے، صفا مثلا 2 گھنٹے لگتے، اگر وہ 2 گھنٹے طواف میں لگاؤ تو زیادہ ثواب، کیونکہ ویسے بھی عقل سے سمجھو کہ عمرے کے لیے تو ہم باہر جائیں گے نا، طواف میں اللہ کے کعبے کے قریب رہیں گے، صاف بات ہے کہ یہ افضل ہے اور سب کے نزدیک افضل ہے، اور پھر طواف میں کسی امام کا اختلاف ہی نہیں، عمرے میں تو ایک اختلاف موجود ہے۔ جہاں تک طواف وداع کا تعلق ہے، عمرے والوں کے لیے طواف وداع کرنا جو ہے وہ واجب تو نہیں ہے، یعنی اگر نہ کر سکا تو دم نہیں پڑے گی۔ حج میں آنے کے بعد طواف وداع واجب ہے، اگر بغیر عذر کے چھوڑے گا تو 1 بکری دم دینی پڑے گی، لیکن عمرے والے کو دم نہیں دینی پڑے گی۔ لیکن تمام ائمہ کے نزدیک افضل یہ ہے کہ طواف الوداع کرے، ان یکون آخر العہد بالبیت الطواف، چونکہ یہ حکم مطلق ہے، اس میں حج اور عمرے کی قید نہیں ہے، تو لہذا افضل یہی ہے کہ عمرے والے بھی جب جائیں طواف الوداع کر کے جائیں، اور ویسے عقل کے بھی یہی قریب ہے، پتہ نہیں پھر زندگی ہوگی تو کعبہ دیکھیں گے، پتہ نہیں پھر نصیب بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، اس لیے طواف الوداع ضرور کریں۔ کہتے جی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کہنا جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ میرا بھائی اگر آپ مدینہ پاک میں ہیں، مواجہہ شریف میں ہیں، حضور کے روضہ مبارک پہ کھڑے ہو کے سلام پڑھ رہے ہیں تو پھر تو اسی طرح پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ اور اگر دور سے پڑھیں تو پھر درود پڑھیں کہ اللہم صلی علی محمد
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. چونکہ اس میں کاف خطاب کا ہے، اگر ہم دور سے پڑھیں اور تصور یہ ہو کہ حضور موجود ہے تو پھر تو بندہ کافر ہو جاتا ہے. اور یہ متفق علیہ ائمہ اربعہ کا بھی فتویٰ ہے اور حضرت عبد القادر جیلانی کا بھی اور تمام اولیاء اللہ کا بھی، کہ اگر ایک آدمی کسی عورت سے نکاح کرے اور کہے کہ ایک گواہ میرا اللہ ہے اور دوسرا رسول اللہ ہے تو وہ کافر ہو جائے گا کہ اس نے حضور کو موجود سمجھا تو گواہ بنایا. یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جو وہابیوں نے لکھا ہو. عبد القادر جیلانی پیران پیر کا بھی فتویٰ ہے. مسجد میں ہنسنا گناہ ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ آپ نہیں، یہ کس نے کہا ہے؟ حضور کے صحابہ آتے، حضور سے مزاح فرماتے، حضور ان سے مزاح فرماتے. اور مسجد نبوی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے سامنے صحابہ بیٹھے ہیں اور ایک چمڑے کا ٹکڑا بچھا ہے، اوپر کھجورے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کھجور مبارک تناول فرماتے تو اپنی گٹھلی جو تھی نا حضرت علی کے آگے رکھ دیتے. جب کھجوریں ختم ہو گئیں تو حضور پاک نے فرمایا صحابہ سے کہ بابا دیکھو تم سب نے ایک ایک کھجور کھائی ہے، علی نے دو دو کھائی ہے، دیکھو اس کی گٹھلیاں ڈبل ہیں. حضرت علی نے عرض کیا، اس نے کہا یا رسول اللہ حیرت تو اس پہ ہے جو گٹھلی بھی کھا گئے کہ آپ کے آگے تو گٹھلی ہے ہی نہیں. تو سب صحابہ ہنس پڑے. اس میں کیا ہے؟ لیکن مشکل یہ ہے نا کہ بندے نے جب اعتراض کرنا ہو تو کوئی لفظ تو ڈھونڈے گا نا مولوی بیچارے کا. خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری اور سلطانی بھی عیاری. نہ ہنسیں تو کہیں گے دیکھو جی پیر بن کے جی مکر کر کے بیٹھا. ہنسیں دیکھو جی مسجد میں ہنس رہا تھا، اب اس کا کوئی علاج ہے؟ وہ ایک آدمی نے بیوی کو مارنا تھا نا جی، آگے بیوی کو مارنا شروع ہو گیا. بیچاری کو آٹا گوندھ رہی تھی روٹی پکانے کے لیے. ہم نے کہا ابھی مارا جو وجہ کہ ہم نے آٹا گوندھتے ہلتی کیوں؟ اس کا کیا علاج؟ اس کا میرے پاس تو کوئی علاج نہیں. بہرحال یہ تو حضور اپنے گھر میں ہیں. ایک بی بی نے حضور سے کہا حضور دعا کریں اللہ مجھے جنت نصیب کرے. بوڑھی عورت تھی. حضور نے فرمایا کیا دعا کروں، بوڑھی تو جنت میں جائے گی نہیں. اچھا حضور کو بھی اتفاق سے کام تھا، تشریف لے گئے اور رونے لگ گئی بیچارے. جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ تم بوڑھی جنت میں نہیں جاؤ گی تو کہ میں تم گئی ختم. جب واپس آئے تو بی بی عائشہ نے کہا کہ رسول اللہ بیچاری رو رہی ہے. آپ نے فرمایا کیوں رو رہی ہے؟ لیکن آپ نے فرمایا بوڑھی. آپ نے فرمایا اللہ کی بندی جوان ہو کے جاؤ گی نا، بوڑھی ہو کے تھوڑی جاؤ گی. تو اس میں کیا؟ حضور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمیشہ جب فرماتے کہتے یا ذوالرضین ہو دو کانوں والا ادھر آؤ. ہر کسی کے دو کان نہیں ہوتے. حضور محبت میں مذاق فرماتے. تو یہ تو مسئلہ نہیں ہے. بات دیکھنی یہ پڑتی ہے کہ ہنسنے کا وجہ کیا ہے، بات کیا ہے. ورنہ تو لازمی بات ہے کہ تبشیر بھی ہوگی، انذار بھی ہوگا، ترغیب بھی ہوگی، ترہیب بھی ہوگی. واعظ کا تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس میں آدمی خوشی کی بات بھی بیان کرے اور ڈرنے کی بات بھی بیان کرے. اور کبھی تو حضور ایسے ہنستے کہ صحابہ آگے کہتے اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ.
حضور اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا ہوا رکھے. اور ایک دفعہ ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ حتیٰ بدت نواجذہ، حضور اتنا ہنسے کہ آپ کے اندر کی داڑھ نظر آ گئی. لیکن اعتراض والے کا کوئی حل نہیں. کہتے جی کہ آپ ادھر بیٹھے ہیں اور خانہ کعبہ کی طرف پشت ہے، کوئی بات نہیں. معراج کی رات حضور نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم پشت لگا کے بیٹھے ہیں، کوئی بات. کیوں دیکھنا یہ پڑے گا کہ پشت دینے والے کی نیت توہین کرنا ہے یا قرآن سننا ہے. اس بیچارے کو جو بھی ہمارے میرے اور بہت گناہ ہیں، یہ چھوٹی موٹی غلطیاں کیوں ڈھونڈتے پھر رہے ہو؟ اگر اللہ نے تمہیں اسی کام پہ رکھا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. خانہ کعبہ کی طرف بعض لوگ باؤں کرتے ہیں، ان کے ملک میں بے ادبی شمار نہیں ہوتی، بلکہ ان کے ملک میں پاؤں کر کے بیٹھنا ادب میں شمار ہوتا ہے کہ جب کھڑا ہوگا تو سیدھا کھڑا ہوگا، اگر تم سر کر کے لیٹو گے تو جب کھڑے ہوگے تمہاری پشت ہوگی. اللہ کے بندے یہ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھنا یہ پڑے گا کہ ان کے نزدیک یہ بے ادبی ہے یا نہیں. ان کے ملک میں یہ بے ادبی میں شامل ہی نہیں، تو جب بے ادبی میں شامل نہیں ہے تو وہ بے ادبی نہیں کر رہے. اب دیکھو نا بعض علاقوں میں آپ کسی کو ایسا پنجہ دکھائیں منہ کی طرف تو وہ آپ کا ہاتھ کاٹ دے. اچھا بعض لوگوں کے ہاں کوئی عیب نہیں، یہ تو ہر ملک کا رواج ہے. کہتے جی کہ دخنے سے نیچے کپڑا کرنا منع ہے. یہاں بعض عربی لوگوں کا نیچے ہوتا ہے، تم پکڑ کے اونچا کیا کرو. یہ دیکھو اس کے ذمہ صرف عیب ڈھونڈنا ہے، اچھی چیز کوئی بھی ایک اس کو نظر نہیں آئی. انا للہ و انا الیہ. اللہ کے بندے صرف عربوں کا قصور نہیں، ہمارے بھی کپڑے نیچے ہوتے ہیں، ان میں بھی لوگوں کے نیچے ہوتے ہیں. جو دین سمجھتے ہیں وہ نہیں کرتے ایسی بات. زمزم سے وضو کرنا بالکل جائز ہے. یا رسول اللہ حرف ندا کے لیے پکارنا منع ہے. بعض لوگ جو ہیں 2-4 سال کے لیے 4 سال کے لیے تبلیغ پہ چلے جاتے ہیں، بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ جو اقامے میں 2 سال لے کے آئے ہوئے ان کے بارے میں تم فتوا دو، ان کا میں بتا دوں گا. تم روٹی کے لیے چھوڑ کے آؤ تو مسئلہ نہیں پوچھتے ہو. تکلیف تمہیں تب ہوتی ہے جب کوئی دین کے لیے نکلتا ہے. انا للہ و انا الیہ. یہاں ایسے بھی لوگ ہیں 10 سال سے گھر نہیں گئے، بیوی وہاں رو رہی ہے، تو ان کو بھی انہوں نے روکا ہوا ہے. نماز کی نیت، ہر عمل کی نیت کا مقام دل ہوتا ہے، زبان نہیں ہوتی. اب ہم عشاء کے لیے بیٹھے ہیں، نیت ہے تو بیٹھے ہیں نا، بس اللہ اکبر. زبان سے تو استحضار ہوتا ہے، نیت دل میں ہوتی ہے. غیر ضروری بال جو ہیں آپ صاف کریں، ناف سے نیچے سے صاف کر سکتے ہیں. اگر کسی نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کو بوسہ دیا، لیٹا رہا، پیار کیا لیکن جمع نہیں کیا، روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن جوان آدمی ہو تو حضور نے منع کیا ہے احتیاط کریں. پچیس سال تک پتہ نہیں کیا ہے، میرا پیچھا نہیں چھوڑتا، پتہ نہیں کون نہیں چھوڑتا. کوئی جن والا لگا ہے کیا ہے، اللہ عالم. بہرحال مجھے تو بابا پتہ نہیں ہے، کسی ایسے بزرگ سے ملو جو اس کا علاج جانتے ہو. میرے پیچھے تو بندے لگے، ان کا میں کچھ نہیں کر سکتا، تو جنوں کا کیا کروں.
میرے پاس کیا ہے ماں سوا اللہ کے آگے فریاد کرنے کی؟ اللہ انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ. بیوی کو 3 دفعہ جھگڑے میں طلاق دیا تو جھگڑے میں طلاق دیتا ہے، محبت میں بھی کبھی کوئی طلاق دیتا ہے؟ کام پکا ہو گیا. حنفی مسلک میں تو گنجائش نہیں، لیکن میرا مشورہ ہے کہ دارالفتاء رجوع کرو، شاید اللہ تیرے لیے کوئی حل پیدا کر دے. میرے والدین زندہ ہیں، ان کے لیے عمرہ کروں، انہوں نے کہا ہو، ورنہ اپنے لیے کرو اور ان کے لیے دعا کرو، اللہ ان کو نصیب کرے. ہاں والدین معذور ہیں، بوڑھے ہیں، آنے کی امید ختم ہو چکی ہے، پھر کر سکتے. اگر کوئی آدمی 2-3 طواف اکٹھے کر لے اور بعد میں ان کی 2 رکعت پڑھ لے تو جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھو. جب بھی دعا مانگنی ہو تو اللہ سے براہ راست مانگے، جیسے کہ حضور پاک نے ہمیں ہر طواف کے چکر میں دعا سکھلائی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اسی طرح سارے قرآن کی دعائیں دیکھ لیں، ربنا ظلمنا انفسنا ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا. تو جب دعا مانگیں اللہ سے براہ راست مانگیں، اس کا حکم ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. کہتے جی کہ بریلوی جماعت ہے. دیکھو بھائی کوئی جماعت ہو، بات یہ دیکھو کہ اگر ان کا عقیدہ توحید و سنت پہ قائم ہے وہ جماعت ٹھیک ہے. اگر توحید کے بجائے غیر اللہ کی عبادت ہے، قبروں کا سجدہ ہے، غیر اللہ کی نظر نیاز ہے، منت منوتی ہے، صاف سمجھ لو کہ بدعت و شرک ہے، وہ جماعت غلط. موٹی سی بات. اللہ کے نبی ہمیں سب سے توڑ کے اللہ سے جوڑنے آئے تھے. اب اگر ہم اللہ کے سوا غیروں کو بھی ساتھ ملائے رکھیں، اللہ سے بھی مانگ لیا، پیر سے بھی مانگ لیا، طواف کعبے کا بھی کر لیا اور قبر کا بھی کر لیا، اللہ کے کعبے پر بھی دروازہ سونے کا لگا دیا، مزاروں پہ بھی لگا دیا، کعبے کا بھی غسل کر دیا، مزار کا بھی غسل کر دیا، مکے مدینے میں بھی اعتکاف بیٹھ گئے، قبروں پہ بھی 9 راتیں بیٹھ گئے، تو اس سے اور شرک بدعت کیا بلا ہوتی ہے؟ کہتے جی کہ فضائل اعمال میں اور بہشتی زیور میں بڑے بڑے گندے مسئلے لکھے ہوئے ہیں. مردہ عورت کے پاس سے پتہ نہیں کیا نکل آئے، بیماری دور کرے. تو آپ ایسا کریں کہ ایک کتاب ہے نزل الابرار، وہ پڑھو، اس کے بعد فیصلہ کر کے مجھے بتانا. ایک کتاب کا نام تم نے لکھا، ایک کا میں نے بتا دیا آپ کو، دونوں کو پڑھو. اس کے بعد پھر بالکل دیانت امانت سے آگے مجھے بتانا کہ تمہارا کیا خیال ہے، گندے مسئلے لکھے ہیں یا اچھے لکھے ہیں. اچھا، اگر اسی طرح حدیث میں ہے کہ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ ایک عورت آئی، یہ کسی مولوی کی کتاب میں نہیں، حدیث رسول میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے آگے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر عورت حیض سے پاک ہو تو غسل کیسے کرے؟ حضور پاک نے فرمایا کہ بی بی وہ ایسا کرے کہ کپاس کا، صاف کپاس اپنے بدن کے اندر رکھے، تسلی ہو جائے کہ خون بند ہو گیا ہے، اور پھر خوشبو رکھے، اس کے بعد اپنا بدن دھوئے. انہوں نے کہا حضور مجھے یہ بتائیں کہ وہ کپاس اپنے اندر کیسے رکھے؟ اب اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ تو یہ حدیث نکال دیں کتابوں سے.
بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اس کو اشارہ کروں وہ اللہ کی بندی سمجھے ہی نہ. آخر میں نے اس کو کھینچ لیا کہ حضور کو جانے تو اللہ کی بندی ہے، عورت کا مسئلہ ہے مجھ سے پوچھ لو. لیکن اگر کوئی اللہ کے نبی سے پوچھے تو آپ کیا کہیں گے؟ نعوذ باللہ اس عورت نے زیادتی کی یا بے حیائی کی بات کی حضور کے سامنے، وہ تو دین سمجھنا چاہتی ہے، کیا کریں؟ اس کو کیسے سمجھایا جائے؟ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ احادیث مبارک میں ایسے ایسے مسائل بھی کیوں اللہ کے نبی تو حتیٰ کہ کافر آگے اعتراض کرتے تھے کہ تمہارا نبی ایسا ہے کہ تمہیں استنجا کرنا بھی سکھلاتا ہے. ہم نے کہا کہ ہاں بالکل، کہ وہ استنجا صحیح ہوگا تو وضو صحیح ہوگا، وضو صحیح ہوگا تو نماز صحیح ہوگی. تمہارے نزدیک استنجا معمولی بات ہے نا. اور پھر نبی تو تمام امت کا باپ ہے، اگر باپ اپنی اولاد کو نہیں سکھائے گا تو کون سکھائے گا؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ڈیلے سے استنجا بھی سکھلایا، پانی سے استنجا بھی سکھلایا، حتیٰ کہ باقاعدہ یہ بھی بتلایا گیا کہ آدمی کون سی انگلی اوپر رکھے اور کون سی نیچے رکھے. اس کو بھی آپ کہیں گے گندی باتیں ہیں. اسی طرح اگر آپ کتاب الجنائز کھول کے دیکھیں گے تو غسل مردے کو دینے کے جتنی احادیث میں ذکر ہے اس کے بارے میں پھر آپ کیا کہیں گے؟ اللہ کے بندے دیکھنا پڑتا ہے کہ بعض اوقات وہی چیز جو ہے دین کو بچانے کے لیے ضروری ہوتی ہے. حتیٰ کہ حضرت عمر جیسا آدمی آیا حضور کی خدمت میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آگے اتنا پریشان تھا، کہتے ہلک عمر ہلک عمر ہلک عمر، کہ یا رسول اللہ عمر تو برباد ہو گیا، عمر تو برباد ہو گیا. حضور نے فرمایا کیا بات ہے عمر، کیا ہو گیا؟ اس نے کیونکہ پہلے مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ اگر رات کو آدمی مثلا عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے تو اب چاہے نیند کھل جائے تو بعد میں اس کے لیے کھانا بھی اور بیوی بھی حرام تھی. حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ چاندنی رات تھی، میری بیوی اپنے مکان کمرے کے صحن میں جب آئی تو میری نظر اس کی پنڈلی پہ پڑی تو یا رسول اللہ میں برداشت نہیں کر سکا، میں نے تو جا کے بیوی سے جماع کر لیا. اب نبی علیہ السلام کو بتا رہے ہیں کہ جماع کیوں کیا، پنڈلی دیکھی. حدیث کو نکال دے. پتہ ہے حضرت عمر کی اس بات پہ اللہ نے نبی کی امت پہ کیسا رحم فرمایا. حضور نے فرمایا اچھا عمر صبر کرو، اللہ نے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث. اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی اپنی امت کو کہہ دو کہ رمضان کے دنوں میں رات کو بیوی سے ملنا جائز. اگر حضرت عمر یہ بات نہ کرتے تو اللہ کی رحمت جوش میں نہ آتی اور ساری امت نہ چھوٹ جاتی. تو میرا بھائی کوئی عجیب بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ تم باہر نکل رہے ہو اور تمہاری نظر اگر کسی عورت پہ پڑ گئی ہے اور دل میں غلط خیال پیدا ہو گیا ہے، فرمایا فرجع الی بیتک، واپس آؤ اپنی بیوی کے ساتھ جماع کر لو. جو کچھ اس عورت کے پاس ہے وہی تیری بیوی کے پاس بھی تو ہے. اس کو کیا کہو گے؟ خدا کا خوف کرو، علماء پہ اعتراض کرنے سے پہلے علم پڑھو. جب اللہ تمہیں علم دے گا نا تو پھر ایسی جہالت کی باتیں نہیں کرو گے. باقی جتنی کتابیں لکھی جاتی ہیں اس میں ضعیف بھی ہوتی ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، اقوال صحیح بھی ہوتے ہیں، اقوال غلط بھی ہوتے ہیں. اگر ایک آدمی کو کسی مسئلے میں ایک مسئلہ کو چھوڑ دیا دوسرے کو استعمال کر لیا پھر تو تم خود مجتہد ہو گئے نا، کہ تم نے سارے ائمہ کے اقوال کو دیکھنے کے بعد اپنی مرضی پہ چلنا شروع کر دیا کہ جب میٹھا جہاں ملے وہاں پہنچ گئے.
جہاں کڑوا لگا چھوڑ دیا. یہ مذہب تو نہ ہوا، مذاق ہو گئی. اگر اللہ نے تمہیں علم دیا ہے، تم سمجھتے ہو کہ یہ دلائل کمزور ہیں. اب دیکھو امام ابو یوسف ہیں، امام محمد بن حسن الشیبانی ہیں، امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، لیکن کئی مسئلے میں اپنے استاد کو چھوڑ دیا. اگر اللہ تمہیں اس مقام پہ پہنچا دے تو ٹھیک ہے. اگر آپ نے اپنے کسی جگہ جماعت کرا رہے مسجد میں نہیں پہنچے تو مسئلہ یہ ہے، افضل ہے کہ اذان دو اور جماعت کراؤ. ہاں اگر مسجد کی اذان تم نے وہاں سنی ہے تو اب دوبارہ اذان دینے کی ضرورت نہیں ہوگی. عصر کی نماز کے بعد حنفی مسلک میں 2 رکعت طواف کے نہ پڑھے، بعد میں پڑھے. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اللہ کے حرم میں جب چاہے طواف کرے اور 2 رکعت پڑھے، جائز ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا الہ العالمین، عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ مسلمانوں کی ہدایت کا فیصلہ فرما. یا اللہ حضور کی امت میں جوڑ پیدا فرما. یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے. یا اللہ حرمین شریفین کے امن کو قیامت تک محفوظ فرما. یا اللہ بلد الامین کے امن کو قیامت تک محفوظ فرما. یا اللہ ہر فتنہ اور فساد سے محفوظ فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، جن کی بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، قرض داروں کے قرض آسان فرما. یا اللہ اپنے خزانہ غیب سے رزق عطا فرما. یا اللہ تعدم حیات کسی کا محتاج نہ فرما. یا اللہ ہماری بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں سب اپنی رحمت سے دور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.